ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر اسرا، جو قرآن کریم کی اصطلاح میں اسرا کے نام سے تعبیر کیا گیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے لے کر بیت المقدس تک، سفر معراج علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں پہلے آسمان سے لے کر عرش عظیم تک۔ قربان جاؤں پروردگار عالم کی ذات اقدس پہ کہ اس نے اپنے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظمتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے، عظمت اور محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جس قدر سرکار مدینہ کا کسی کے دل میں شوق ہوگا، ذوق ہوگا، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، سوز و گداز ہوگا، عشق ہوگا، اسی قدر ایمان مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کی بنیاد کالی کملی والے کی محبت ہے۔ ایمان کی بنیاد سید دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم، روح دو عالم، ساری کائنات کا منبع اور سرچشمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بنو سعد کے خاندان سے جب جنگ حنین ہوا، گرفتار کر لیا گیا بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو، عورتوں نے تیر چلائے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں مارے، مگر اس کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایک ہیلہ تلاش کر لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا، میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی کالی کملی والے، دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے کالی کملی والے، آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں چک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟
کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حور و غلمان کی تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی۔ فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا ہے، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ، کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا کمال تھا ان حضرات کا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لخت جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو بات کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان، اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا،
ہے او میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں, میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں, میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں, اور یہ بات ان سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے. جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو, مردوں کا کیا حال ہوگا. کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. فرماتے ہیں او لوگو وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں. او لوگو جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ, جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ, یہ میرے آقا کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, صحابہ کا ایمان دیکھو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں, قیامت کا میدان ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, رب العالمین کی عدالت ہوگی. اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں. اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں, او میاں تو کو پتہ نہیں اے اتو اتو منیندن وچو نہیں منیندے. اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے وچ نہ کو بڑھن دینے, انہوں نے ساڈے وچ وڑ کے بھی دیکھ لیا. کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو, ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا, جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا, وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے. یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی, جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں. مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے, یہ حضرت علی کا پنجہ ہے, یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے, یہ حضرت حسن کا تیر ہے, یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے. لے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی یہ؟ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو, بکواس کے پیچھے لگتے ہو. ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے. کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ, مسجد میں بیٹھے ہو, وضو کے ساتھ بیٹھے ہو, یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا, جبریل امین لے کر آئے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی. کوئی سورت, کوئی آیت, کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو. فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا, تہجد کی نمازوں میں پڑھا, اوابین کی نمازوں میں پڑھا, بیٹھ کے تلاوت فرمائی, کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی, رات کو تلاوت فرمائی, دن کو تلاوت فرمائی. امن ہوا قانت آناء اللیل. اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ, میں بھی شامل ہوں. کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے, جس کو جبریل, جس میں کئی برکتیں ہیں, کلام خدا ہو, زبان مصطفیٰ ہو, لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو, اس میں برکت نہیں. اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا, وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے, اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں. آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں, سائیکلوں پہ, سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا, اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ. قربان جاؤں, وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے, جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے, جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے, جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے, جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے, جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے.
قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے، باز بچے نے 1 سپارہ پڑھا موت آ گئی، 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی، 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی۔ والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا، استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا، بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا۔ موت نے وقت نہ دیا، اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ، تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا، آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو۔ وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی۔ سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں، ساتھ نہیں چلتے، فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں، میری سرحد آ گئی، آپ کی سرحد شروع ہے، میرا بارڈر ختم ہے، آپ کا شروع ہے، میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے، میرا انجام آ چکا، آپ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ تو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ آگے چل، آگے بڑھ، کچھ دور تو میری ساتھ چل۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی۔ او آجا عمرہ کو ساتھی ہے، ہمیشہ کا تو ساتھی ہے، آنے جانے والا ہے، جا کے مجھے لایا ہے، میرا ساتھ نہ چھوڑ، آ میری ساتھ آگے چل۔ جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نماند بماندم کے نیروئے بالم نماند، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم۔ او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خداوندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں چل سکتا۔ اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں، نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا، سید البشر آمنہ کا لگتے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے، فرما تیری ابتدا ہے میری انتہا ہو گئی۔ 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی، کوئی وحشت نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں
جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے, میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے, اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے, وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں, جھولی میری بھی تنگ نہیں, اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں, میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے, میرے محبوب آ گئے. اور جی ہاں, اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی منی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی منی کہے تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا ہے کہ بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں, پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں, بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے, پتے پتے کا مالک تو ہے, ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری, سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں, سب کچھ تیرے پاس ہے. قدرت کاملہ تیری, دریا تیرے, سمندر تیرے, درخت تیرے, ہوا تیری, زمین تیری, پہاڑ تیرے, کائنات تیری, سب کچھ تیرا. پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے, الہ العالمین تو بے نیاز ہے, میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے, کوئی کسی کا تو محتاج نہیں. میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں, عبدیت لے کر آیا ہوں, تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں, سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا, در تیرا, دل میرا, گھر تیرا. میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں, تو میرا مالک ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میرے ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے,
4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی، اس کی اکڑ ہے، ڈرتا نہیں اللہ کے قہر سے۔ فرمایا التحیات للہ، او میرے رب میری زبان کی عبادت، میری زبان ہوگی، نام تیرا ہوگا، بدن میرا ہوگا، جھکنا تیرے سامنے ہوگا، مال میرا ہوگا، نظر نیاز تیری ہوگی۔ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو ماڑا ہو تو عاجزی کرے، تو کسی سے ہینا نہیں، ماڑا نہیں، کمزور نہیں، ماتحت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں، میں تجھ سے ماڑا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں، جھولی میری ہو عطا تیری ہو۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میرا سلام ہو، میری برکتیں لے جا، میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محسن کائنات ہیں آپ، ساری کائنات پہ احسان ہے کالی کملی والے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں 4 دن کا آرام مل جائے ماں باپ کو بھول جاتے ہو، تھوڑی سی اچھی نوکری مل جائے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہو۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، آپ نے عرش عظیم پہ بیٹھ کے بھی ہمیں نہ بھلایا۔ میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ٹھکانہ عرش عظیم ہے، اور امت کو یاد فرما رہے ہیں یا اللہ یہ تیری برکت، یہ سلامتی، یہ رحمت جو مجھے عطا ہو رہی ہے، میں تو اس میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، ساری امت کو رحمت ملے، ساری امت کو برکت ملے، ساری امت کو سلامتی ملے۔ یا اللہ تیری سلامتی سے ساری امت کی جھولیاں بھر جائیں۔ میرے محبوب جانے لگے ہو؟ جی ہاں جاتا ہوں۔ الہی وہ میرا بلال، وہ میرا سہیل، وہ زنیرہ، وہ سمیہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کچھ ان کے لیے تحفہ ملنا چاہیے۔ اچھا امت کے لیے تحفہ چاہیے؟ جی ہاں، میں امت کو جا کے بتاؤں گا اللہ سے ملنے عرش عظیم پہ گیا تھا، امت یہ نہ کہے گی ہمارے محبوب لائے کیا ہو اللہ میاں کے یہاں سے ہمارے لیے۔ آخر میں جب قوم کو امت کو بتاؤں گا کہ میں عرش عظیم پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، مناجات ہوئی، تو امت مجھ سے یہ نہ کہے گی کہ لائے آپ کیا ہے وہاں سے۔ اچھا میرے نبی کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ، امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، لو بھئی امت کے مزے ہو گئے، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت تحیات، ہر وقت وضو، رات دن میں 50 نمازیں، عمر بھر میں نہیں۔ ہاں کبھی سمجھ رہے ہو کہ عمر میں 50 نمازیں رات دن میں 24 گھنٹے میں 50 نمازیں مل گئی کہ 50 نمازیں پڑھا کرو۔ واپس خوشی خوشی تشریف لا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہوا، راستہ روک لیا۔ نبی اللہ آ گئے؟ جی ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ملا امت کے لیے؟ بس کلیم اللہ میری امت کی تو موج ہو گئی۔ کیا ہوا؟ 50 نمازیں ملی، سبحان اللہ ہر وقت سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ دیے، کالی کملی والے میں نے امت بھگتائی ہے، 2 نمازیں تھی میری امت پہ، 2 ہی نہیں پڑھی، اور میری امت کو منہ و سلوہ بھنا بنایا پرندوں کا گوشت آسمان سے برسا کرتا تھا، تیری امت کو کٹے کھانے پڑیں گے۔ میری امت کو پکا پکایا بنا بنایا حلوہ آسمان سے آیا کرتا تھا، تیری امت پہ تو ڈالٹے کی مار پڑے گی۔ یہیں سے واپس ہو جاؤ، کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ساتھ عدالت میں جائے، 3-4 مرتبہ اندر ججوں کے پاس آئے جائے، ساری عمر احسان مانتے ہو، بادشاہو بڑا ساڈے واسطے بھجدا رہ گیا، بڑی کوشش کی ہے، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، مڑ مڑ کے گیا۔ میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں جو تیرے لیے اللہ کے دربار میں 9 مرتبہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رستہ چھوڑا ہی نہیں، 1 مرتبہ واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس کیا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھائی کہ امتوں کو میں نے بھگتایا ہے، امتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، نہیں قابو آ کے دیتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، سہیل کو، ابو ذر غفاری کو، خدا کی قسم چمڑے ادھیڑ دیے گئے، پر آقا کی طرف کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دی۔ اور آج تو کیا کہنا ہے بھائی، کوئی کچھ کرتا رہے، دین کی بات کرو تو سب کو بری لگتی ہے، دنیا کی بات کرو تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں، کہتا شمع فروزہ
शम्अ फरोज़ा महफिल कुल में महरो मुनव्वर बज़्म रसूल में जिसमें मुआखर रूह मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस जात का जिक्र खैर कर रहा हूँ जो बार बार मेरी तेरी भलाई के लिए अल्लाह की हुजूर में आ जा रहे। किस कदर दौड़ धूप की 9 चक्कर लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी तमन्ना थी कि एक चक्कर और लग जाए तो उम्मत का काम ही हो जाए। एक गेड़ा और लग जाना ना मजा ही आ जाना। 5-5 तो माफ होती चली गई, वो एक चक्कर की कसर रह गई। और खुदा जाने इसमें क्या हिकमतें हैं। आवाज आई मेरे महबूब जाओ पढ़ेंगे 5 सवाब 50 का ही दूंगा, सवाब 50 का ही दूंगा। और इससे भी बढ़कर जामा मस्जिद में जो नमाज अदा करेगा एक नमाज के बदले 500 का सवाब दूंगा। बैतुल्लाह शरीफ में जो नमाज अदा करेगा, खाने काबा में जो नमाज अदा करेगा, फरमाया ओ मेरे महबूब मेरा वादा है एक नमाज के बदले 1 लाख नमाजों का सवाब अता करूंगा। मेरे महबूब जो तेरी मस्जिद नबी में मदीने पाक में जिस मुसल्ले पे आपने खड़े होकर नमाजें पढ़ानी है, आपने खुतबे इरशाद फरमाने हैं, तेरे मिंबर का सदका, तेरी मस्जिद का सदका, तेरे मुसल्ले का सदका 50,000 नमाजों का एक नमाज के बदले सवाब अता करूंगा। कभी इनसे तो पूछ लिया करो, ये जो फरनैलों वाले फिरते हैं ना, फरनैल छिड़के हुए, वो जी वहां नमाजें होती ही नहीं। बैतुल्लाह में नमाज नहीं होती, हरम नबवी में नमाज नहीं होती। अकेली पढ़ लिया करो भाई, हम तो वहां अजी मैं तो 2 महीने रह के आया हूं। जिस मकान में मैं रहता था मैं तो वहीं नमाज पढ़ लिया करता था। ना मैंने बैतुल्लाह में पढ़ी, ना मैंने काली कमली वाले के मुसल्ले में मस्जिद में नमाज पढ़ी। इससे अगर कोई पूछे गधे क्या वहां पकौड़े बेचने गया था? जब तेरी खाने काबा में नमाज नहीं होती और सरकार मदीना की मस्जिद में अगर तेरी नमाज नहीं होती, जाता क्यों है? तेरी मत मारी गई, क्या करने जाता है? इधर चला जाया कर, हिंदुस्तान के मंदिरों में जाके टक्कर मारा कर। तुझे आदत है बुत परस्ती की, बुत इधर मिलेंगे। अगर काबे में जाएगा तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने, काबे का मुतवल्ली खुदा है, मुतवल्ली ने जो इमाम खड़ा कर रखा है उसके पीछे तुझे नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। मसला चल रहा है। एक और बात अर्ज कर दूं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या जो लोग अमेरिका जाते हैं वो बाकायदा एक ट्रेनिंग स्कूल के क्या ट्रेनिंग गाह है जिनको सिखाया जाता है अमेरिका में जाकर यूं खाना, यूं पीना, यूं कपड़े पहनना, यूं लोगों से मिलना, इस तरह गाड़ी में चढ़ना, इस तरह टैक्सियों में चढ़ना सिखाया जाता। गवर्नमेंट पाकिस्तान जब तक अमेरिका के हालात सिखा ना दे जाने नहीं देती ताकि पाकिस्तान बदनाम ना हो। जापान में जाने की ट्रेनिंग है, रूस में जाने की ट्रेनिंग है, चाइना में जाने की ट्रेनिंग है। तुम जो हर रोज हज करने जाते हो, कभी तुमने भी सोचा कि अल्लाह के दरबार में चला हूं, आकमुल हाकिमीन का दरबार है, इमामुल अंबिया का दरबार है, मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए, मैं भी जाता हुआ वहां के आदाब सीख कर जाऊं। तुमने भी कभी सोचा? सोचोगे क्या? रास्ते में नमाजें नहीं पढ़ते हो, गाड़ी में नमाजें नहीं पढ़ते हो, कराची में सारा दिन मार्केट घूमते हो, नमाजें नहीं पढ़ते, जहाजों में नमाजें खिसकाते हो और वापसी में नमाजें नहीं पढ़ते। ये अल्लाह के दरबार का अदब है, ये हुजूर के दरबार का अदब है, ये इश्क का इजहार हो रहा है। खुदा की कसम बेअदबी सख्त गुनाह है। एक वाक़या अर्ज कर दूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। एक औरत तवाफ कर रही थी, एक औरत तवाफ कर रही थी बैतुल्लाह का, उसके पैर में कुछ जेवर था, चलने की वजह से वो खड़कता था। एक बुजुर्ग भी अल्लाह वाला भी तवाफ कर रहा था, उसकी नजर यूं पड़ी ये जेवर किसका खड़क रहा? औरत पे निगाह पड़ी, यूं लिखा है बैतुल्लाह की दीवार में से एक हाथ नमूदार हुआ और इस कदर जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, आंख बाहर निकल के जाके पड़ी और आवाज आई तवाफ मेरा दीदार गैर का। तवाफ मेरा करते हो, निगाह दूसरों की तरफ उठाते हो, शर्म नहीं आई? वो दरबार है जिसकी बड़ी अजमत, जिसका बड़ा अदब। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपना कुर्ता मुबारक उठाकर मकाम मुल्तजिम पे
अल्लाह के बैतुल्लाह की दहलीज पे, चौखट पे अपने शिकम मुबारक को, अपने सीने मुबारक को लिपटाया हुआ है और दोनों हाथ मुबारक को यूं चौड़ा करके बैतुल्लाह को लिपटे हुए हैं और रो रो कर आजिज़ी कर करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इतनी आजिज़ी। फरमाया, हादा रब्बुल बैत, ये मेरे रब का घर है, यहाँ ना मांगू तो और कहाँ जाऊं। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से ये नमाज वाला तोहफा लाए। इस तोहफे को अपने घर में बसाओ, बीवी बच्चों में बसाओ। अब मैं अगर उलमा के फतवे आपको सुनाऊं तो देर बड़ी हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया कि अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे उसको खुदा की जमीन को पलीत होने से बचाओ, उसके कदम जमीन पे न पड़ने दो, कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पकड़ के कैद कर दो, कोड़े मारो, जब तक तौबा ना कर ले जेल से बाहर ना आने दो। यहाँ औरतें भी मर्द भी बेपरवाही से नमाज की परवाही नहीं। अब गर्मी का मौसम है ना, रातें जरा छोटी हैं, रात को टेलीविजन देखना फर्ज ऐन है, सवाब है, जरूरी है। रेडियो का गाना बजाना, बकवास बाजी, सुबह को देर से, खुदा की कसम वो घर रहमत के काबिल है जिस घर में सुबह की नमाज किसी ने भी ना पढ़ी हो। कैसे रहमत आएगी, कैसे बरकत आएगी। तो जो खुदा हम सब के एक एक सांस का मालिक है, एक एक बाल का मालिक है, जमीन के एक एक जर्रे का मालिक है, पानी के एक एक कतरे पे उसका कब्ज़े कुदरत है और दरख्त के एक एक पत्ते पे उसकी बेनियाजी टपक रही है, उसी परवरदिगार आलम ने इस छोटी सी आयत में दो चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है। जो उल्टा चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, परवरदिगार इस पे कादिर है कि उसको उसी सेकंड में तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पहले। फरमाया फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगार मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनकी काम न आया। बड़ी बड़ी सनअत और हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर की इतनी आला दर्जे की कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई, ला तरकुबू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। जिन मकानों पे तुम्हें नाज था, जिस दुनिया की दौलत पे तुम्हें बड़ा फख्र था, जिन चीजों पे तुमने बड़ी दंदनाहट मचा रखी थी, उनको छोड़कर अब कहां भाग रहे हो। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मैंने अपना महबूब भेजा, अपना कलाम भेजा, अमर भेजा, और तुम याद रखो मैं तुम्हारी आज मिन्नतें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नबी मार खा खा करके तुम्हें दीने हक पहुंचा रहे हैं, तुमने नबियों के दांत तोड़े, तुमने नबियों के चेहरे जख्मी किए, तुमने नबियों के गले काटे, तुमने बड़े बड़े हक परस्तों के चमड़े उधेड़े, तुमने मेरे नाम लेवा लोगों को आग में जलाया, तुमने अच्छा भले खाने खाए और मेरे महबूब ने पेट पे पत्थर बांध के रात गुजारी। इत्तकुल्लाह, अब भी डर जाओ, बाद आ जाओ, वरना मैं वही खुदा हूँ, इदा क़ज़ा
فإنما يقول له كن فيكون. میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا. نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے. اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے. یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا. یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا. ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر. حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا. ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ. قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے. یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ. اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا. تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی. اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے. یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں. فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب آدمی چوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایمان الگ ہو جاتا ہے. حرام کھاتا ہے، ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو، اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا، وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے. ایمان کے لیے درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے، ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے.
اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہ کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت ہوتا ہے، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے کچھ بھی نہیں. کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی. وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا. کئی لوگوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا. کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی. اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں. رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے. مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا. کہاں آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
यकूल, फरमाया सर सजदे में रखकर मैं एक मरतबा यूं कहता हूँ सुभान रब्बियल आला, जो उसमें मजा आया वो सारी उम्र की बादशाहत में मजा ना आया। वो कैफ कहाँ, वो लज्जत कहाँ, वो सुरूर कहाँ, वो तमाम हलावत कहाँ जो परवरदिगार आलम ने अपनी याद में रखी है। और खुदा को याद वो आदमी करेगा जो अल्लाह के डर को पहले दिल में बसा लेगा। फरमाया इत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक भी परवरदिगार आलम है ना। पहले फरमाया डरो मुझसे ऐ ईमान वालों, यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू बर्बाद करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ। साहबा-ए-किराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है, तो फरमाने लगे अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, आवाज आई वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूँ, मैं बहुत नजदीक हूँ। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं, बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, कमीने अब तो बाहर आ जा, कब्र का दौरा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया अगर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसी जन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो।
اس سورج سے آج تک پیار نہ ہوا جس سورج کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ ہے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم میں وقال الرسول یا ربی القوم اتخذوا یا ربی القوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے. اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا. معلومات کی ہے، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سخفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر یعنی خسام دانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ وہاں کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے. اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا. پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے، شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھر گیا. مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو، کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا. اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا. بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی.
ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے، اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یا غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کے بعد سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے، پھرتے یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کو تاج آیا، وہ سارا مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں مجھے پھر ہی کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے، مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے۔ اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے۔
کیا محبت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے. یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا, روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو بنے گی وہ بن جائے. اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان, جس میں فرق نہ آئے, جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے. اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو, جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں. جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں. جب پانی سوکھ گیا تو خون نہیں کہلا سکتا, اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھی بن جاؤ. اور سچا ہے ایمان, اور سچا ہے کلمہ, سچا ہے نبی کا قرآن, اور سچا ہے نبی کا فرمان, اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا, ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا. الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما. پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما. الہ العالمین حرام روزی سے بچا, حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا. الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے, موت کے وقت باعزت موت عطا فرما. کلمے اور ایمان بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا, لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی, کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. کیا پروگرام ہے, غریب مسلمان, نادار مسلمان, بے نوا مسلمان, بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان, لٹ کر آنے والے مسلمان, انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے. وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مکے والوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا, مرد آؤ مقابلے کے لیے چلنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرو. آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, خرچ کچھ نہ ہو, تکلیف کچھ نہ ہو, جنت یوں ہی مل جائے. بڑی عجیب بات کہی, مجذوب نے اسی کو کہتا واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر کے چلو. یہاں تو بڑے بڑے آئے, جب جانے لگے تو ننگے گئے. تخت و تاج کے مالک تھے, دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا. بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے, بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی, قبر کا گڑا نہ ملا. ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں, ڈرتے ہی نہیں. تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں, سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں, وہ تو ڈریں ہی کیوں, وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں. ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو, جو چاہو کرو, جنت تمہاری ہے, تمہارے باپ دادا کی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے, تمہاری نمازیں غلط ہیں, تمہارے حج غلط ہیں, ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی.
میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چڑھے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکوٰۃ تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے۔ عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو۔ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔
فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما، دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میرے بڑے ارمان ہیں، میرے بڑے پروگرام ہیں، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں،
अपने नाक के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बेवा के यतीम बच्चे कुर्बान होने के लिए आज के दिन तैयार खड़े। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा कहता वलक़द नसरकुमुल्लाह, वलक़द अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन वअंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 गिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं, आज हम कुफर के करीब होके मरना चाहते हैं, आज हम कुरान से दूर होके मरना चाहते हैं, आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर होके मरना चाहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर होके मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 ज़िरे, ज़िरे होती थी कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर न करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने ला के मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। और मेरे मौला अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معوذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا، اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا بیماری آ گئی، اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی، دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی، مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں؟ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔
खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे, 2 शहीदों की मां को बुलाओ, तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं, जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, और सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे, और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए, और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खंसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खंसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते रज़ियल्लाहु ताला मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दाया भी हिस्सा खाली, मेरा बाया हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे फिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं हैरान हो गया कि बाज की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर